اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، آپ نے بھی خانم طیبہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے اعلان سن ہی لیا۔ میں خاص طور پر آپ سے گزارش کروں گا کہ تمام ذاکرین کو، تمام علماء کرام کو، تمام خطبہ کو، تمام فرش اعضاء کی خدمت کرنے والوں کو، خاص طور پر جو بیمار ہیں جن کا اعلان ہوا ہے ان کے لیے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ توحید اور توسل کے موضوع پر جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ ظاہر ہے کہ اپنے آخری مراحل سے قریب ہو رہا ہے۔ آیت آپ کے سامنے مسلسل تلاوت کی گئی کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں اور اپنی آیتوں کا حوالہ دیا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 کہ ہم انقریب دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں آفاق میں بھی، اس کائنات میں، یونیورس میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفوس کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا چاہے تو زندگی کے مختلف مراحل میں پروردگار عالم کی طرف سے توفیقات شامل حال ہوتی رہیں گی۔ توفیق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو موافق آ جائے، یعنی جو کمپیٹیبلٹی کو ایجاد کر دے، کہ جس کے بعد اجنبیت کا احساس ختم ہو جائے اور انسان اس نشانی کے ذریعے سے اس پیغام کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جو اس کے اندر موجود تھا، کنسیل تھا، اور انسان کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ اس نشانی سے وہ اس میسج کی طرف توجہ کرے۔ کافی باتیں الحمدللہ ہم نے اس موضوع کے حوالے سے کی، اور پھر اس کے بعد ظاہر کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کا جو دوسرا حصہ تھا توسل، اس کے اوپر بھی بات کرنا تھی، اور اس پر بھی گفتگو الحمدللہ ہوئی۔ میں مزید اس بحث کو آگے بڑھانا چاہوں گا، لیکن میں آپ کی خدمت میں جو عرائض ہیں ان کو پیش کرنے سے پہلے دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت ایک خاص اپیل کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، ان آیتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد پھر جو موضوع کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ دیکھیں برادران عزیز، کوئی بھی کام ہو دین کا یا دین سے ہٹ کر بھی اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کی نوعیت اجتماعی ہے تو پھر اس کے اندر پارٹیسپیشن کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے۔
یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر صرف اپنی پریزنس کو میک شیور کرے اور یہ سمجھے کہ وہ کام آرگنائز بھی ہو جائے گا جب تک کہ وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کرے۔ پریزنس پارٹیسپیشن کا ایک انداز ہے، مگر پھر اس کے بعد ہمیں مختلف دوسری طرح کی پارٹیسپیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرثیہ خان ہے، وہ ظاہر ہے کہ فرش اعضاء پر آ کر مرثیہ پڑھتا ہے، اس کا ایک پارٹیسپیشن ہے، اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ جو آرگنائزر ہے وہ فرش اعضاء بچھاتا ہے، یہ اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ پھر اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ افراد آگے بڑھ کر، ویسے تو تمام ہی ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہی نے ہمیں یہ قاعدہ قرآن کے اندر سکھایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کو اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ جتنی گنجائش پروردگار کی طرف سے ہے اس گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک نے اپنا پارٹیسپیشن ڈیفینیٹلی شو کرنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس صدقے کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو اعلان کر کے دیا جائے۔ میں غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو سنا ہو، پھر کہہ رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بزرگان تو واقف ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ نوجوان دوستوں نے جو سنا ہو وہ اس کے اگینسٹ ہو۔ بات بالکل درست ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک فلسفی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن آپ قرآن مجید ہی کی آیت کو دیکھیے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان تبدوا الصدقات، سورہ بقرہ، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، کہ اگر تم دکھا کے صدقہ دو تو یہ کتنا اچھا ہے۔ عجیب بات ہے نا، یہ عجیب بات ہے، مگر یہ قرآن کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، کہ اگر تم دکھا کر صدقہ دو تو یہ کتنا اچھا ہے۔ ہاں، اگر چھپا کر دو تو یہ بھی بہتر ہے۔ ان تؤتوها الفقراء، اگر تم اس کو ان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اگر تم چھپاؤ اور اسے دو وہ بھی اچھا ہے، مگر ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم دکھا کر دو تو کتنا اچھا ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، وہ دکھا کر دیا جائے یا چھپا کر دیا جائے، صدقہ تو اسی صورت میں بنے گا جب وہ قربتاً اللہ ہو۔ صدقہ عبادت ہے، کنٹریبیوشن عبادت ہے، یہ بنے گا عبادت اسی وقت جب قربتاً اللہ ہو۔ چھپا کر بھی اگر کسی نے دیا اور اللہ کے لیے نہیں دیا تو وہ عبادت نہیں ہے، اور دکھا کر بھی کسی نے دیا اور اللہ کی خاطر دیا تو وہ عبادت ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہوتا یہ ہے کہ ایک معاملہ ہے زکوٰۃ کا، خمس کا، وہ تو واجب ہے، اس کے لیے تو انسان نے کیا ایکسٹرا ایفرٹ کی، وہ تو اس کے اوپر واجب تھا، دینا ہی دینا تھا اس کو، تو اس کے لیے کہا گیا چھپا کر دو۔ لیکن کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جو دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے کیا جائے اور اس نیت سے دوسروں کے سامنے کیا جائے، پروردگار عالم اس کو پسند کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں، قربتاً اللہ ہونا چاہیے، مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے، مقصد صرف اتنا ہو کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو موٹیویٹ کیا جائے، دوسروں کو شوق دلایا جائے، دوسروں کو کنونس کیا جائے۔ یہ رغبت دلانے کے لیے وہی کام جو قربتاً اللہ کیا جائے گا، مگر دکھا کر کیا جائے گا، پروردگار کو زیادہ پسند آئے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ جسٹیفیکیشن بھی ہے، وہ جو فنڈ ریزنگ کے لیے کبھی آپ ڈنر دیکھتے ہوتے ہیں یا کبھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اندر اس طرح کی کسی چیز کو فلوٹ کر دیا جاتا ہے، there is no harm in it as long as، جب تک یہ قربتاً اللہ ہو رہا ہے۔ اب جو نیت کا معاملہ وہ آپ جانے، خدا جانے، نیت کو ٹٹولنے کا فریضہ نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے۔ نیت کے معاملہ جو ہے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ پروردگار جانے، کسی اور کو کیا معلوم کہ کس نیت سے کیا دیا گیا۔ اگر واقعاً نیت قربتاً اللہ کی ہے تو اللہ قبول کرے گا، چاہے چھپا کر دیا جائے چاہے اعلان کر کے دیا جائے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ آغاز اسلام میں آپ دیکھ لیجئے، آغاز اسلام میں آپ دیکھ لیجئے، اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسلام پیسے کا مخالف نہیں ہے۔ اگر اسے حلال کے ذریعے سے کمایا گیا ہے تو اسلام پیسے کا قطعاً مخالف نہیں ہے۔ حلال کے ذریعے سے کمایا، جو اپنی ریلیجس لیویز ہیں ان کو ادا کیا، صدقہ دینے کا بھی شوق ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذوق ہے، تو یہ پیسہ بہت متبرک ہے، بہت مبارک ہے۔ میں نے کئی مرتبہ مختلف مجالس کے اندر یہ بات کہی کہ پروردگار عالم نے یہ معیار نہیں بنایا۔ پیسہ اگر ہے تو خدا سے قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے، پیسہ اگر نہیں ہے تو خدا سے دور ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پروردگار پیسے کے بعد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون قارون کا کردار پیش کرتا ہے اور کون خدیجہ طاہرہ کا کردار پیش کرتا ہے۔
قارون کے پاس بھی بہت پیسہ تھا اور جناب خدیجہ کے پاس بھی بہت پیسہ تھا، مگر آپ غور کیجئے کہ قارون اسی پیسے کے ساتھ ناکام اور نامراد ہو گیا، اور جناب خدیجہ اسی دولت کے ساتھ نگاہ پروردگار میں کتنی کامیاب قرار پائیں کہ پروردگار عالم سورہ والضحیٰ کے اندر ان کی تعریف بھی کر رہا ہے، توصیف بھی کر رہا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے حبیب آپ کو ہم نے تنگ دست پایا تو دولت خدیجہ کے ذریعے سے آپ کو غنی کر دیا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ ہوتا ہے پروردگار عالم کی نظر میں وہ عمل مقبول ہے کہ جو قربتاً اللہ انجام دیا جائے۔ ذکر حسین کی ترویج کے لیے، فرش اعضاء کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ چیز کنٹریبیوٹ کی جائے گی، مطمئن رہیے کہ اس کی قبولیت کے لیے جناب سیدہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر دیں گے، پھر اس کے بعد بارگاہ خدا میں اس کے مقبول ہونے میں شبہ کیا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے کنٹریبیوٹ کیجئے۔ باب الحوائج آپ کی امام بارگاہ ہے، منتظمین جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ دامے درہمے سخن قدمے جس طرح سے جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، یہ اپیل منتظمین کی طرف سے ہے اور میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد با۔ نام بھی باب الحوائج ہے امام بارگاہ کا، اور جس شخصیت کا ذکر ہونا ہے وہ بھی باب الحوائج ہے، وہ دروازہ کے جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، اور موضوع بھی ہمارا توسل ہے، توحید اور توسل۔ آئیے ایک آیت کی طرف ذرا توجہ کیجئے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، 17واں سورہ قرآن مجید کا، کہ ذرا دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور جب میدان آخرت ہوگا تو تم دیکھو گے درجات کا اور فرق ہوگا، فضیلتوں کا اور فرق نمایاں ہو جائے گا۔ آج جمعے کے خطبے میں بھی اس آیت کے ذیل میں نے کچھ عرائض پیش کیے تھے، میں ان کو تکرار نہیں کر رہا، مگر تھوڑا سا آگے بڑھیے، انسانوں کے فرق کو تو جانے دیجئے جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے اور اس بات پر غور کیجئے کہ جو زمانے پروردگار نے بنائے وہ سب ایک برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ اچھا آپ خالصتاً مادی نگاہ سے بھی دیکھیے تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ گرمی کا موسم اور ہے، سردی کا موسم اور ہے، بہار کا اور ہے، خزاں کا اور ہے، تو یہ زمانے ایک برابر تو نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے تو یہاں پر بھی ڈائیورسٹی رکھی ہے، یہاں پر بھی فرق رکھا ہے، ویرائٹی رکھی ہے، اور اس کے اندر کتنا تنوع ہے۔ آپ نے غور فرمایا کتنا فرق ہے اس کے اندر، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، فرق ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ کہیں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کہیں پر بارشیں کم ہوتی ہیں، فرق ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے، مکان کے اعتبار سے بھی، یعنی جگہ کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بہت آسانی کے ساتھ آپ غلہ اگا سکتے ہیں، لینڈ بڑا فرٹائل ہے، ایگریکلچر کے لیے بالکل سازگار ہے، اور ایک وہ زمین ہے جو ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، وہاں پر آپ کچھ بھی نہیں اگا سکتے۔ ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ اگر کنواں کھودنا چاہیں، چشمہ نکالنا چاہیں تو پانی وافر مقدار میں موجود ہے، اور ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، یہ بڑا ریئر ہے، اسکیئرس ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا فرق ہے جو پروردگار عالم نے زمین میں بھی رکھا ہے اور زمان میں بھی رکھا ہے، اور پروردگار دعوت دیتا ہے کہ ذرا غور کرو، ان چیزوں کے اوپر توجہ کرو، یہ بھی اللہ کی نشانیوں ہی میں سے نشانیاں ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اچھا یہ معاملہ صرف مادی اعتبار سے نہیں، آپ خالصتاً اب اسپریچول اینگل سے دیکھیے اور ریلیجیس اینگل سے دیکھیے تو آپ کو اس میں بھی فرق نظر آئے گا۔ پروردگار وہی پروردگار ہے، خدا وہی خدا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور بے شک ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ساتھ شریک ہو سکے۔ مگر ذرا اس کے نظام اور اس کے ڈیزائن کو دیکھیے، وہ ایک نماز جو آپ منگل کو پڑھتے ہیں اور وہ نماز جو آپ شب جمعہ کو پڑھتے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ وہ عبادت جو آپ جمعے کے دن کرتے ہیں اور وہ عبادت جو عام دنوں میں کرتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ خدا بدل جاتا ہے، منگل کو خدا اور ہوتا ہے، جمعے کو خدا اور ہوتا ہے۔ یعنی یہ مسلمات میں سے عالم اسلام کے کہ وہ عبادت جو جمعے کو کی گئی اس کا ثواب زیادہ ہے،
اور وہ عبادت جو عام دنوں کے اندر کی گئی اس کا ثواب اتنا زیادہ نہیں ہے. نماز وہی نماز ہے، صرف زمانہ تبدیل ہوا ہے. عبادت کرنے والا بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، صرف زمانے کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے ثواب میں کتنا اضافہ ہو گیا. اچھا آگے بڑھیے. اگر ایک عبادت آپ نے ربیع الثانی کے اندر کی اور وہی عبادت آپ نے ماہ رمضان کے اندر کی، اس کو کہا گیا شہر اللہ، وہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ بدل جاتا ہے؟ قطعاً نہیں بدلتا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مہینہ بدل گیا. اللہ وہی ہے، مہینہ بدل گیا. اللہ وہی ہے، دن بدل گیا. دن بدلنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اثر یہ رکھا کہ ثواب میں اضافہ ہو گیا. ماہ رمضان کے اندر بھی یہی ہوا، جمعے کے دن بھی یہی ہوا. رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرے کا معاملہ مختلف ہے. ماہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں خاص طور پر اگر شب قدر کسی کو مل جائے تو اب تو قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے آ گئی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک رات میں جو کچھ آپ کریں گے 1000 مہینے مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے اجازت دیجئے یہ جملہ کہنے کی کہ اگر باطن نظر میں اگر فقط انسان دیکھے اور کمپیر کرے تو شب قدر میں اور دوسری راتوں میں کیا فرق ہے؟ وہی رات. جس طرح سے دوسری راتیں چند گھنٹوں کی ہوتی ہیں اسی طرح سے شب قدر بھی چند گھنٹوں کی رات ہے. مگر آپ غور فرمائیے، پروردگار کہتا ہے خبردار اس رات کو عام راتوں جیسی مت سمجھنا. تمہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے عام راتوں جیسی ایک رات ہے، مگر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہے، اور جس پر قرآن نازل ہو وہ عام انسانوں جیسا ہو جائے گا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کو خدا نے مصطفیٰ بنایا، جس کو خدا نے مجتبی بنایا، جس کو خدا نے منتخب کیا، اس کی کیا شان ہوگی. لیکن آئیے ذرا ہم اسی ظرف زمان ہی کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ ہفتے کے اندر جمعے کا دن امتیازی شان رکھتا ہے، سال کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خدا وہی خدا ہے، بندہ وہی بندہ ہے. جو عبادت وہ انجام دے رہا ہے وہی عبادت انجام دے رہا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ رات جس کو شب قدر کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میں سوال اتنا سا کرنا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ مجھے بتائیں کہ فرق کہاں پر آ رہا ہے؟ خدا میں کوئی فرق نہیں آ رہا، بندہ وہی بندہ ہے، عبادت وہی عبادت ہے. جو بدلا ہے وہ کیا بدلا ہے؟ صرف اور صرف زمانہ بدلا ہے. تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ پروردگار عالم کی مشیت یہ ہے کہ زمانوں میں بھی وہ زمانوں کو وسیلہ قرار دیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہر زمانہ ایک برابر نہیں ہے. زمانوں کے اندر کچھ زمانے وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم نے بطور وسیلہ رکھے ہیں کہ اگر اس زمانے کے اندر آ کر تم نے کسی عبادت کو انجام دیا وہ عام عبادت نہیں بنے گی، وہ تیزی کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبولیت کے زینے طے کرتے ہوئے تمہیں زیادہ ثواب کا حقدار بنا دے گی. یہ معاملہ صرف زمانے کا ہے نہیں، مکان کا بھی ہے. ایک نماز ہے آپ نے گھر میں پڑھی اور وہی نماز آپ نے مسجد میں پڑھی، فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وہ نماز جو آپ نے مسجد میں پڑھی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، جو نماز آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ہے مگر کم ہے. وہی نماز جو آپ مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، فرق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب مکان بھی تبدیل نہیں ہوا، کیفیت تبدیل ہو گئی. پروردگار وہی پروردگار ہے، بندے وہی بندے ہیں، مگر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ایک ظرف مکان کے اندر اور آ کر نماز پڑھنا شروع ہو گئے تو ثواب بڑھ گیا. پھر میں پوچھتا ہوں تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، کیا خدا بدل گیا؟ خدا وہی خدا ہے. کیا بندہ بدل گیا؟ بندہ وہی بندہ ہے. یہی بندہ بس باہر آئے، اپنے گھر جائے اور یہی نماز پڑھے، اتنا ثواب نہیں ہے. مگر اگر مسجد میں آ جائے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا اب آئیے آگے بڑھیے. اگر یہ شخص جو مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا وہ اپنے مکان کو مزید بہتر بنا لے، وہ پہنچ جائے مثلا خانہ کعبہ، تو کیا خانہ کعبہ پہنچنے کی وجہ سے خدا تبدیل ہو گیا؟ خدا وہی خدا ہے. مگر اب جو وہ نماز پڑھے گا
اپنے محلے کی مسجد میں جو نماز پڑھ رہا تھا اس سے یہ ثواب کتنا زیادہ ہو جائے گا؟ بعض روایتوں کے اندر آیا 1,00,000 گنا ثواب اسے ملے گا اگر وہ نماز پڑھے مسجد الحرام کے اندر، خانہ کعبہ والی مسجد کے اندر۔ خانہ کعبہ کے پاس وہ نماز پڑھ رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہا ہے، صفا مروہ کے پاس نماز پڑھ رہا ہے۔ میدان عرفات میں آ جائے، زمانہ بھی تبدیل ہو گیا اور جگہ بھی تبدیل ہو گئی، ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ میدان عرفات میں عام دنوں میں آپ جائیے وہ ثواب نہیں ملے گا، مگر میدان عرفات ہو اور تاریخ 9 ذی الحجہ کی ہو، یوم عرفہ، اب آپ غور فرمائیے اس کمبینیشن کے ساتھ اس کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ہو کیا رہا ہے؟ کہیں پروردگار زمانے کو وسیلہ بناتا ہے، کہیں پروردگار مکان کو وسیلہ بناتا ہے، پروردگار کہیں پر زمان و مکان کے کمبینیشن کو وسیلہ بناتا ہے، کہیں پر پروردگار زمان و مکان کے ساتھ کیفیت کو وسیلہ بناتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جب زمان وسیلہ بن سکتا ہے تو صاحب الزمان بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ جب زمان وسیلہ بن سکتا ہے تو صاحب زمان بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ محمد صلوات اور میں جملہ مکمل کر لوں، جب زمان وسیلہ بن سکتا ہے تو صاحب زمان بھی وسیلہ بن سکتا ہے، اور جب مکان وسیلہ بن سکتا ہے تو مالک مکان بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا اب دیکھیے برادران عزیز، حدیث ثقلین کو کبھی فراموش مت کیجیے گا۔ پیغمبر اکرم نے جو تمسک کا حکم دیا تھا اس کے اندر یہ تمام استفادے شامل ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ تمسک میں سب کچھ آ گیا، ہدایت بھی ان سے لینی ہے، ان کو بطور وسیلہ بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ دعائے توسل میں ہمیں یہی سکھایا گیا کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں وجیہ ہیں، جن کا مرتبہ ہے، مقام ہے، اشفع لنا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، مگر خود خدا نے کہا نا الا باذن، مگر وہ کہ جسے اللہ اس بات کا اذن عطا کرے اور اجازت عطا کرے۔ یہ اذن پروردگار سے ہوگا، اذن پروردگار کے بغیر نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے جن جن کو یہ اذن دیا ہے ان کی نشاندہی کر دی، کہیں پر بطور خصوصی معین کر کے اور کہیں پر بطور عمومی۔ ایک مومن کی دوسرے مومن کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ عام طریقہ کار اور رواج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے انسان دعا مانگتا ہے؟ آپ غور فرمائیے، یعنی اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اگر پروردگار کو دعا قبول کرنی ہوگی تو کر لے گا، آپ کے مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ غور کیجئے گا، اور واقعاً میں اپنے نوجوان دوستوں سے چاہتا ہوں کہ اس بات کے اوپر بہت غور کریں۔ مجھے ایک بات بتائیے، دعا خود وسیلہ نہیں ہے؟ آپ کیا اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کہ پروردگار یہ مسئلہ ہے اور یہ مشکل ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کے لیے تو دعا نہیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، آپ اپنے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو کیا خدا کے علم میں اضافہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار میں بہت بیمار ہوں، مجھے صحت چاہیے، اے پروردگار میں غریب ہوں، مجھے دولت چاہیے؟ تو معاذ اللہ آپ کے کہنے کے بعد پروردگار کی توجہ ہوئی کہ آپ غریب ہیں، آپ کے کہنے کے بعد پروردگار کی توجہ ہوئی کہ آپ بیمار ہیں، پروردگار کی توجہ آپ کے کہنے کے بعد ہوئی کہ آپ کا مکان نہیں ہے، پروردگار کی توجہ آپ کے کہنے کے بعد ہوئی کہ عزیز کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ نہ، پروردگار کے علم میں سب کچھ ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں جو خیال آتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، اس سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد پروردگار عالم نے کیوں یہ حکم دیا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دیکھیے برادران عزیز، ہم اسی ڈیزائن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں جو پروردگار نے مقرر کیا ہے، اس کے علم میں ہے، مگر پھر بھی وہ پسند کرتا ہے
کہ اس سے مانگا جائے. نہ آپ کو اعتراض کا حق ہے نہ مجھے اعتراض کا حق ہے. دعا خود وسیلہ ہے, دعا خود وسیلہ ہے, اس کے علم میں ہے, مگر وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ. جس طرح سے کئی مرتبہ ماں باپ جانتے ہیں کہ بچے کی کیا ضرورت ہے, مگر وہ پسند کرتے ہیں کہ یہ اولاد خود سے ہم سے مانگے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار بھی اپنے بندوں کے ساتھ تعلق کو باقی رکھنا چاہتا ہے, مضبوط کرنا چاہتا ہے. اس کا رول صرف حاکم کا نہیں ہے, مربی کا رول ہے. تربیت صرف حکم دینے سے نہیں ہوتی ہے, تعلق کو جوڑنے سے ہوتی ہے. یہ دعا وہ ہے کہ جس کو اگر ایک بندہ کرتا ہے تو اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے, اگر وسیلوں کو شامل کرتا ہے تو ان نمائندوں سے تعلق بنتا ہے جنہیں خود خدا نے مقرر کیا ہے, کسی اور نے مقرر نہیں کیا. آپ نے دعا کیوں مانگی؟ ادعونی استجب لکم, یہ حکم پروردگار ہے. پروردگار نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں میں ان سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی, ان کی پکار کو سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. لیکن پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ سارا انتظام رکھا. وہی دعا آپ کعبے کے پاس جا کر مانگیں تو اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. وہی دعا میدان عرفات میں مانگیں, قبولیت کا امکان زیادہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی اس بات کے اوپر کہ اگر خدا کعبے کو وسیلہ بنا دے دعاؤں کی قبولیت کا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اور وارث کعبہ کو اگر وسیلہ بنا دے تو اعتراض ہوتا. یہ عجیب بات ہے, یعنی عجیب اعتراضات کیے گئے. آپ غور کیجئے کہ یہ قرآن مجید کی آیت کل میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی تھی, جو بہت مشہور آیت ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35, کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب آپ کسی کو پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں اسے وسیلہ کہتے ہیں. میدان قیامت میں جب یہی کام ہوگا اس کو شفاعت کہتے ہیں. فرق کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے جو کام ہو رہا ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں, توسل کہتے ہیں, اور جو میدان قیامت میں ہوگا اس کو شفاعت کہتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. اصل ذات پروردگار عالم کی ہے, منبع وہی ہے, مبنا وہی ہے, محور وہی ہے. مگر اگر وہ کسی کو یہ اعزاز دینا چاہتا ہے تو آپ کو اور مجھے اعتراض کا کوئی حق نہیں. کعبے کو شرف کس نے دیا؟ خدا نے. مسجد نبوی کو شرف کس نے دیا؟ خدا نے. بیت المقدس کو شرف کس نے دیا؟ خدا نے. جو زمین و زمان کو شرف دے سکتا ہے وہ اپنی مخلوقات میں سردار کو یہ شرف کیوں نہیں دے سکتا؟ پروردگار عالم کا اعلان ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یقیناً اللہ نے چن لیا. یہ چنا کس نے؟ اللہ نے چنا ہے. آدم کو, نوح کو, ابراہیم کو, آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. یہ پروردگار کے چنیدہ ہیں. بس جنہیں خدا چن لیتا ہے انہی کو کبھی مصطفیٰ کہا جاتا ہے, کبھی مجتبیٰ کہا جاتا ہے, کبھی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید میں بھی اس کے شواہد بہت سے ہیں. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, اور پھر اس کے بعد آ جائیے اور آپ دیکھیے کہ خود سیرت رسول کے اندر آپ کو اس کے بہت سارے شواہد مل جائیں گے, بہت سارے. کیا پیغمبر اکرم نے نعت علی نہیں پڑھی تھی؟ یعنی ایک سوال واقعاً یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وسیلہ ہونا ایک چیز ہے, مگر باقاعدہ پکارنے میں بھی معیار بدلے گا تو نہیں, معیار تو نہیں بدلے گا, اصول تو تبدیل نہیں ہوگا. اگر خدائی نمائندہ سمجھتے ہوئے آپ پکار رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا پیغمبر اکرم نے واقعاً نعت علی نہیں پڑھی تھی؟ یہ ہماری طرف سے گھڑا ہوا کوئی مسئلہ ہے, یہ فیبریکیشن ہے؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہے برادران عزیز. لطف کی بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر نعت علی آئی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں اتنا ذکر آپ کو نہیں ملے گا جتنا برادران اہل سنت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا نعت علی کا ذکر. سارے حوالے چھوڑ دیجئے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی, جن کو بہقی ہند کہا جاتا ہے, ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے مدارج النبوہ, سیرت رسول, لکھی انہوں نے اور اس کا نام رکھا مدارج النبوہ. اور اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. زیادہ مشہور ہے خیبر کے حوالے سے, اس میں بھی ذکر ملتا ہے. مگر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کا ذکر کیا ہے جنگ احد کے حوالے سے, کہ جب احد کا میدان تھا اور میدان سادہ ہو گیا, جیتی ہوئی جنگ ہار گئے,
اس موقع پر چند ہی افراد تھے جو پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہے تھے. امیر المومنین سب سے آگے تھے. ایک وقت وہ آیا کہ مولا تنہا رہ گئے، پیغمبر اکرم اور امیر المومنین، بس یہ دو افراد، اور لوگ آ کے پیغمبر اکرم پر حملہ کر رہے تھے. اس موقع پر پیغمبر اکرم نے جب تنہائی کا احساس کیا ہے تو جو حکم پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں ناد علی شامل ہے کہ ناد علی مظہر العجائب، علی کو پکاریے، علی کو پکاریے جو مظہر العجائب ہیں. وہ اللہ ہی کے نمائندے بن کر پیغمبر اکرم سے دفاع کر رہے تھے. اور اسی موقع پر جب امیر المومنین کی تلوار ٹوٹی ہے اور جناب جبریل نازل ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر کوئی جوان ہے تو وہ علی ہے اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے. کیا وفاداری ہے امیر المومنین کی. آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز کہ جناب جبریل نے باقاعدہ تعریف کی ہے، کلمہ پڑھا ہے. جناب جبریل پیغمبر اکرم کے پاس موجود تھے، تلوار دے دی امیر المومنین کو، اور اس کے بعد جناب جبریل پیغمبر اکرم کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہیں، علی کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. اور اس موقع پر ایک تبصرہ کیا انہوں نے، یہ بھی مدارج النبوہ ہی سے پڑھ رہا ہوں، کہ یا رسول اللہ انا ھذہ لہی المواسات، اے اللہ کے رسول ہمدردی اور غم گساری تو اس کو کہتے ہیں جو علی کر رہے ہیں. اس موقع پر پیغمبر اکرم نے جواب دیا کیف لا، کیوں نہیں، ایسا ہی تو ہونا چاہیے. وہ منی وانا من ہوں، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اور جناب جبریل یہ کہتے ہیں وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں. دیکھیے برادران عزیز غور فرمائیے گا، یعنی اس پورے واقعے کے اندر دو تین باتیں بڑی اہم ہیں. نمبر ایک ناد علی، خیبر کے ساتھ یہاں، خیبر کے علاوہ احد کے میدان میں ناد علی کا نزول ہونا. دوسری چیز جناب جبریل کا قصیدہ پڑھنا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی جبریل کو میں کہوں گا کہ اے جبریل آپ آدم علیہ السلام کی خلافت کے موقع پر یہی تو اعتراض کر رہے تھے، یہ تو آپ کہہ رہے تھے، تمام ملائکہ یہ تو کہہ رہے تھے نا، کہتا اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے پروردگار تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، ہم تیری تقدیس کر رہے ہیں، تو ایسے کو بنائے گا جو خون ریزی کرے گا. تو آپ کو تو خون ریزی سے چڑھ ہے، آپ کو تو خون ریزی پسند نہیں ہے، تو آپ تلوار کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، ذوالفقار کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو ڈھال کی تعریف کیجئے، کسی اور چیز کی تعریف کیجئے، مگر تلوار کی تعریف آپ کی زبان پر سجتی نہیں ہے. یقین جانیے جبریل کا جواب یہی ہوگا کہ اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ تلوار مجرم کے ہاتھ میں مجرم ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں معصوم ہوتی ہے. محمد صلوات. آپ نے غور فرمایا کہ تلوار مجرم کے ہاتھ میں مجرم ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں معصوم ہوتی ہے. اور دوسری بات کہ جناب جبریل کیا کہہ رہے ہیں، پیغمبر نے کہا کیف لا، پہلے تعریف کی جبریل نے، ان ھذہ لہی المواسات، غم گساری تو اسے کہتے ہیں، ہمدردی تو اسے کہتے ہیں، وفاداری تو اس کو کہتے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کیف لا، کیوں نہیں، انا منہ وہو منی، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اور جبریل کیا کہہ رہے ہیں، انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں. اب یہ جبریل کا عجیب مزاج ہے کہ دو نظر آ جائیں تو تیسرا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چادر میں 5 نظر آ جائیں تو چھٹا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی فضیلت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ کبھی انہوں نے فرشتوں میں شامل ہونے کی خواہش نہیں کی، فرشتے نے ان میں شامل ہونے کی خواہش کی. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، ایک یہ مرحلہ تو ہے کہ احد کے میدان میں پروردگار عالم نے ناد علی کو نازل کیا. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں احد خیبر دونوں کہ یہ حدیث قدسی ہے. جو علماء اہل سنت کا بھی معتدل علماء اہل سنت کا، بریلوی مکتب فکر کے بہت سے علماء اہل سنت وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے. تو وہ اسی وجہ سے اصرار کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، ایک وظیفہ ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے. پیغمبر اکرم پر جو چیز نازل ہوئی ہے یا وہ قرآن ہے یا حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا کانسیپٹ شیعہ سنی علماء کے پاس ہے. بہت سارے ایسے جملے ہیں جو قرآن کا حصہ نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی اختلافی بات عرض نہیں کر رہا. حدیث قدسی تو ہر جگہ ہے،
شیعہ بھی، سنی بھی، ایون وہابی بھی حدیث قدسی کے قائل ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن کا حصہ نہ بنے، قرآن کا جز نہیں ہے وہ، قرآن تو وہی 114 سورے 30 پارے جس کو کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ پیغمبر اکرم پر بہت کچھ نازل ہوا۔ پیغمبر اکرم جو حدیث کی صورت میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں وہ پروردگار ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جو وحی کی صورت میں اس پر نازل ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو حدیثیں بہت ساری ہیں، پیغمبر اکرم نے جب اپنے الفاظ میں بیان کی تو ان کو کہا جائے گا حدیث رسول، اور وہ چیز جو پیغمبر پر نازل ہوئی قرآن کا حصہ بھی نہیں ہے، اپنے الفاظ میں بھی بیان نہیں کی، اس کو کہا جائے گا حدیث قدسی۔ مختصر تشریح یہ ہے، تفصیل اپنے مقام پر۔ تو ایک احد کا میدان، اس کا حوالہ دیا گیا، وفاداری امیر المومنین آپ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد دوسرا موقع خیبر۔ بعید نہیں ہے کہ دونوں موقعوں پر نازل ہوئی ہو، جب لشکر شکست پر شکست کھا رہا تھا۔ اچھا دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین بیمار تھے، آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے۔ پیغمبر اکرم نے دوسروں کو خود بھیجا تھا؟ نہیں۔ تاریخ خمیس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ خود پیغمبر اکرم بھی کچھ دیر کے لیے بیمار ہوئے۔ پیغمبر اکرم اپنے خیمے میں تھے، امیر المومنین تو وہاں پر تھے بھی نہیں اس وقت، اور امیر المومنین کو باقاعدہ پیغمبر اکرم نے طلب کیا ہے۔ کب؟ جب پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا تھا۔ کیا اعلان تھا؟ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا۔ دیکھیے ان الفاظ پر غور کیجئے گا، کل میں علم اس کو دوں گا۔ یہ اتنا اصرار اس بات پر کیوں ہے کہ میں دوں گا؟ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں کل اس کو علم دوں گا۔ میں یعنی اب تک جن کو میں نے دیا، جن کو دیا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا، وہ خود سے علم لے کر گئے، ان کا ذمہ بھی مجھ پر نہیں ہے۔ کل میں علم دوں گا، لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں دوں گا اور اس کو دوں گا جو رجلن، جو مرد ہوگا، کرارن، کرار ہوگا، غیر فرارن، فرار اختیار نہیں کرے گا۔ اس ایک جملے کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے اب تک جانے والوں کو کیا کہا؟ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں دوں گا۔ اب تک جو گئے تھے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں گئے تھے۔ رجلن، مرد کو دوں گا، کرارن، کرار کو دوں گا، غیر فرارن، اس کو دوں گا جو فرار اختیار نہیں کرے گا۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، نہیں پلٹے گا جب تک فتح یاب نہیں ہو جاتا، اس کو میں علم دوں گا۔ اور پھر اگلے دن پیغمبر اکرم، سارے افراد سامنے موجود تھے، اور پیغمبر اکرم اعلان کرنے والے ہیں، جو جا چکے تھے، فرار اختیار کر چکے تھے، شکست کھا چکے تھے، وہ بھی اپنا چہرہ اوپر کر کر کے دکھا رہے تھے کہ شاید ہم ہی کو بھیج دیا جائے، اور امیر المومنین کو پکارا ہے پیغمبر اکرم نے۔ ناد علی نازل ہو چکی ہے، کائن علی، علی کہاں ہے؟ اور پھر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں تو درد ہے، آشوب چشم کے مرض میں اس وقت مبتلا ہیں، کب بلاؤ؟ امیر المومنین کو بلایا گیا، اور پیغمبر اکرم، اب یہ پھر متفق علیہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب امیر المومنین کی آنکھوں میں ڈالا۔ اگر پیغمبر اکرم وسیلے کے قائل نہیں ہیں تو یہ لعاب کیوں استعمال کیا جائے گا؟ بہت توجہ کیجئے گا کہ اگر پیغمبر اکرم وسیلے کے قائل نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، بالکل اتفاقی بات کہ پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب علی کی آنکھوں میں ڈالا، تو امیر المومنین کی آنکھوں میں جو موجود درد تھا وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، اور پیغمبر اکرم نے علم دے دیا۔ بس برادران عزیز، اس سے زیادہ تو میں آپ کو یہاں پر روکنا بھی نہیں چاہ رہا، آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں بات کو، مگر اتنا ہمیں سمجھ میں آیا، لعاب کی بھی تاثیر ہوتی ہے، لعاب کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ناد علی کی بھی تاثیر ہوتی ہے، تبھی تو پیغمبر اکرم پڑھ کر دکھا رہے ہیں۔ تو کوئی ناد علی کے پڑھنے کو بدعت نہ سمجھے، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے کہ ناد علی کو پڑھا جائے۔ اچھا اب آئیے رکیے ذرا یہاں پر، احد کے میدان میں ہم نے دیکھا امیر المومنین کی وفاداری کو، خیبر کے میدان میں ہم نے دیکھا امیر المومنین کی علمداری کو، یہ ہم نے دیکھا نا۔
عجیب بات یہ ہے برادران عزیز کہ امیر المومنین کی وفاداری بھی بے مثال ہے، امیر المومنین کی علمداری بھی بے مثال ہے، دونوں چیزیں بے مثال ہیں۔ دیکھیے صفت اور موصوف، ان دونوں کا کبھی کبھی آپس میں اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے کہ آپ موصوف کا ذکر کریں آپ کے ذہن میں فوراً صفت آئے گی۔ یہ ہوتا ہے، یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے، کسی چیز کے اندر اس نے ایکسل کر لیا، آپ فقط اس کا نام لیں تو ذہن میں وہ صفت ہائی لائٹ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے کہوں حاتم تائی، تو فوراً آپ کے ذہن میں سخاوت آ جائے گی۔ سخاوت کہوں تو حاتم تائی ذہن میں آئے، ضروری نہیں ہے۔ میں کہوں نوشہروان، تو فارسی ادب کے جو شوقین ہیں وہ جانتے ہیں کہ نوشہروان عادل کا نام آپ لیں فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟ عدالت، جسٹس۔ لیکن اگر میں کہوں عدالت تو نوشہروان کا نام ذہن میں آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ بعض افراد کسی خاص صفت میں اتنا ایکسل کرتے ہیں کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو وہ ایٹریبیوٹ، وہ ورچو، وہ کوالٹی، وہ صفت نمایاں ہو کر ذہن کے اندر آ جاتی ہے، مگر وائس ورسا نہیں ہوتا عام طور پر کہ آپ صفت کا ذکر کریں اور آپ کے ذہن میں شخصیت آ جائے، یہ عام طور پر نہیں ہوتا، یہ بہت ریئر ہے، بہت ریئر ہے۔ مگر اب میں آپ کے سامنے بعض صفات بیان کروں۔ اگر میں کہوں مشکل کشا، آپ کے ذہن میں فوراً نام آئے گا علی مرتضیٰ کا، مولا کا، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا میں کہوں تاجدار انما، تاجدار حل عطا، آپ کے ذہن میں فوراً امیر المومنین کا نام آئے گا۔ میں کہوں ساقی کوثر، آپ کے ذہن میں مولا کائنات کا نام آئے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ جبکہ یہ بہت ریئر ہے کہ صفت کا ذکر کیا جائے اور موصوف ذہن کے اندر آ جائے۔ مشکل کشا کہوں آپ کے ذہن میں فوراً مولا کائنات کا نام آئے گا۔ ساقی کوثر کہوں فوراً آپ کے ذہن میں مولا کائنات کا نام آئے گا۔ تاجدار انما، تاجدار حل عطا، آپ کے ذہن میں فوراً مولا کا ذکر آئے گا۔ امیر المومنین کی وفاداری بھی بے مثل و بے نظیر ہے، امیر المومنین کی علمداری بھی بے مثل و بے نظیر ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ وفا کہیں تو پھر مولا کا نام ذہن میں نہیں آتا۔ اگر آپ علمدار کا ذکر کریں تو بے شک امیر المومنین کی علمداری بے مثل و بے نظیر ہے، مگر ذہن میں مولا کا نام نہیں آتا۔ وہ مولا ہی کا فرزند ہے عباس، کہ جس کا نام فوراً ذہن میں اسٹرائک کرتا ہے، عباس با وفا، عباس علمدار، وہ نام کا گویا حصہ بن گیا، لاحقہ بن گیا، عباس با وفا، عباس علمدار۔ میں منزل مصائب سے دور ہوں۔ دیکھیے برادران عزیز غور فرمائیے گا، لعاب کا ذکر ہم نے کیا، رعیت کا ذکر ہم نے کیا، وفاداری کا ذکر ہم نے کیا، ایسا ہی ہے نا؟ اور اب ذرا دیکھیے حضرت ابوالفضل عباس کے ایٹریبیوٹس، حضرت عباس کے جو مختلف اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ذرا ان کے اوپر غور کیجیے گا۔ قمر بنی ہاشم حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کی بہت اچھی کتاب ہے، اردو زبان میں بہت اچھی کتاب ہے، یعنی سیرت جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہے تاریخ، اس تاریخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص زمانے کو وہ فوکس کرے۔ ہسٹری، تاریخ طبری کا یہی مزاج ہے، تاریخ ابن کثیر کا یہی مزاج ہے، تاریخ خمیس کا یہی مزاج ہے، مختصر تاریخ کے تاریخ یعقوبی کو دیکھ لیجئے، یہی انداز ہے۔ تاریخ یا ہسٹری جب لکھی جاتی ہے تو وہ فوکس کرتی ہے کسی زمانے کو اور کسی خاص ایریا کو، اور پھر ترتیب سے تاریخ کو لکھنا شروع کر دیتا ہے ہسٹورین۔ یہ مورخ کا جاب ہے، یہ ہسٹورین کا کام ہے۔ اس کو اینالیسس سے بہت زیادہ غرض نہیں ہے، وہ اینالیسس کو ایک سپلیمنٹری جاب کے طور پر کر لے، کہیں درمیان میں تو کر لے، مگر اس کا اہم کام ہے کہ وہ ہسٹری کو ریپروڈیوس کرے، جو اس کے سورسز ہیں اس کی روشنی میں اس کو ریپروڈیوس کر دے، کتاب کے اوپر لکھ دے، تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ سیرت میں اور تاریخ میں ایک فرق ہے۔ سیرت نگار پرسنالٹی کو فوکس کرتا ہے، اس کا فوکس ہوتا ہے شخصیت کے اوپر، وہ اس کے مختلف ایٹریبیوٹس کو انالائز کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کیا سیرت تھی، اس کا کیا زمانہ تھا، وہ کس جگہ پر تھا، اور پھر اس کی جو پرفارمنس تھی وہ اس کو اسیس کرتا ہے، اس کو انالائز کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تاریخ پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، سیرت پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، انہوں نے
جو کتاب لکھی قمر بنی ہاشم، وہ سیرت کے عنوان سے لکھی. اس میں حضرت ابوالفضل عباس کی زندگی کے مختلف اینگلز کو انہوں نے اسیس کیا ہے، انالائز کیا ہے، تجزیہ اور تحلیل کی منزل سے گزارا ہے. اس اعتبار سے یہ کتاب بہت عمدہ کتاب ہے. اچھا، اب اس کتاب کے اندر باتیں تو بہت ساری ہیں. ایک جگہ پر حضرت علامہ نے ایک تقابل، ایک کمپیریزن ڈرا کیا علمداری کے حوالے سے. بہت پیارا ایک تبصرہ انہوں نے کیا. ایک حدیث ہے، سنیے گا. پیغمبر اکرم سے صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ سنیے گا. پیغمبر اکرم نے مسکرا کر جواب دیا، سب سے پہلے جنت میں علی داخل ہوں گے. ٹھیک، سب سے پہلے ابو الحسن علی یہ جنت میں داخل ہوں گے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، یعنی آہستہ سے لو وائس کے اندر ڈرتے ڈرتے، آپ سے بھی پہلے داخل ہوں گے؟ یعنی وہ جو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ پیغمبر کہیں بھائی سب سے پہلے تو میں داخل ہوں گا. اور پیغمبر اکرم نے نام لے دیا علی کا کہ علی سب سے پہلے داخل ہوں گے. تو اب صحابہ کرام میں سے کسی پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ سے بھی پہلے داخل ہوں گے؟ تو پیغمبر اکرم نے مسکرا کر کہا، کیا شک ہے اس بارے میں؟ علمدار آگے ہوتا ہے، سردار پیچھے ہوتا ہے. پروٹوکول تو یہی ہے نا، علمدار آگے ہوتا ہے تو سردار پیچھے ہوتا ہے. تو علی میرا علمدار ہے، وہ آگے ہوگا اور میں بطور سردار پیچھے ہوں گا. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہاں پر یہ پروٹوکول ہے تو حسین کا پروٹوکول کیا ہوگا. علی آگے آگے ہوں گے، پیغمبر پیچھے پیچھے ہوں گے. تو عباس علمدار حسین ہے، عباس آگے آگے ہوں گے، حسین پیچھے پیچھے شام سے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، جس کو جنت کہا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ تو ایک رخ ہے جناب عباس کی علمداری کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا رخ، حضرت ابوالفضل عباس کے بارے میں بعض سطحی ذہن رکھنے والوں نے ایک تبصرہ کیا. تبصرہ کیا تھا کہ حضرت ابوالفضل عباس کی شجاعت تو بے مثل و بے نظیر، کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن حضرت عباس کا کوئی علمی کارنامہ ایز سچ ہمارے سامنے رپورٹ نہیں ہوا. کوئی علمی شخصیت معاذ اللہ حضرت ابوالفضل عباس کی نہیں تھی. یہ قمر بنی ہاشم سے ہی پڑھ رہا ہوں. تو یہ ملتا ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس اس مدعی علم کے خواب میں آئے. دیکھیں، میں عام طور پہ خواب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آپ لوگوں نے محسوس بھی کیا ہوگا، میں خواب عام طور پہ نہیں پڑھا کرتا. مگر جب کوئی بہت معتبر عالم کسی چیز کو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہو تو پھر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اسے بطور تائید، نہ کہ بطور دلیل، بطور تائید پیش کیا جائے. حضرت علامہ جوادی کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. تو انہوں نے اس خواب کو لکھا وہاں پر کہ اس مدعی علم جس نے یہ بات کہی تھی اسے اندازہ نہیں تھا. تو اس نے کہہ دیا کہ حضرت عباس کی شجاعت اپنی جگہ پر، وفا اپنی جگہ پر، علمداری بے مثل و بے نظیر، مگر علمی کوئی حیثیت ہو بظاہر محسوس نہیں ہوتا. سنیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، وہ خود ہی بتا رہے ہیں مدعی علم، کہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت عباس آئے اور میرے سامنے کچھ علمی سوالات انہوں نے رکھے جس کے آگے مجھے سپر انداختہ ہونا پڑا. آئی کوڈ ناٹ آنسر. تو حضرت عباس نے اس کا جواب کچھ نہیں دیا، صرف اتنا کہا، میرے باپ کا علم کئی واسطوں سے ہو کر تم تک پہنچا تو تم عالم بن گئے اور میرے علم کے بارے میں شک کرتے ہو. دیکھیں برادران عزیز، بات تو ہے کہ میرے باپ کا علم کئی واسطوں سے ہو کر تم تک پہنچا تو تم عالم بن گئے اور میرے علم کے بارے میں تم شک کرتے ہو. میرے بابا نے مجھے علم چسایا ہے، لعاب. اچھا دیکھیے برادران عزیز، خود امام حسین نے، حضرت امیر المومنین سے زیادہ امام حسین نے اپنا لعاب دیا ہے جناب حضرت ابوالفضل عباس کو. ابو ہاشم جعفری ایک ہمارا راوی ہے، یعنی جو بات کا زمانہ ہے امام علی النقی علیہ السلام کا زمانہ خاص طور پر، اس میں آپ کو ان کا ذکر بہت ملے گا. ابو ہاشم جعفری جو سیرت کا مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں وہ دیکھیں گے یہ نام کافی وہاں پر ڈسکس ہوا ہے. بہت اہم ہمارا راوی ہے ابو ہاشم جعفری. اچھا اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ امام علی نقی علیہ السلام سے کوئی شخص آیا اور ملاقات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے ہندی زبان میں. ہیں کہاں امام؟ عربستان میں. سائل جو ہے وہ ہندی جانتا ہے، اس میں کمفرٹیبل ہے. اس نے ہندی زبان میں سوال کیا
اور امام نے ہندی زبان میں جواب دیا. اس کو حیرت ہوئی. اچھا امام کے لیے آپ جانتے ہیں کہ زبان کبھی بیریئر نہیں بن سکتا، ورنہ تو وہ تمام انسانوں کا امام نہ ہوا. اگر وہ تمام انسانوں کا امام ہے تو جو زبان بولی جائے گی وہ اس کو آئے گی، وہ اس کے اندر اس کو رسپونڈ کرے گا، جواب دے گا. ایسا ہی ہے نا. اچھا اب ہوا یہ کہ اس نے ابو ہاشم جعفری دیکھیے یہ سارے کے سارے امام کے شاگرد ہیں. حیرت ہوئی، تعجب کا اس نے اظہار کیا اور اس نے امام سے پوچھا کہ مولا اس نے ہندی میں سوال کیا تھا، آپ نے ہندی میں جواب دیا. اب دیکھیے کیا تفصیلی جواب دیا جائے نا. اس طرح کی کوئی بات اگر آ جائے تو تفصیل میں کیا جایا جائے. امام نے ایک کام کیا، جہاں پر کھڑے تھے نا وہاں پر کنکر موجود تھے. ایک کنکر اٹھایا، توجہ کیجئے گا، کنکر اٹھایا، اپنی زبان پر رکھا، لعاب کنکر سے مخلوط ہوا، مل گیا. امام نے کہا ذرا یہ کنکر اپنی زبان پر تو رکھنا. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ وہ کنکر اب یہ عام کنکر تو نہیں ہے، لعاب معصوم اس سے مس ہو چکا ہے، وسیلہ توسل. اب امام کے دہن سے نکلنے والے اس کنکر کو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دہن میں رکھا، اپنی زبان میں رکھا، بس زبان پر رکھا تھا کہ میں 70 زبانوں کا ماہر اسی وقت ہو گیا. نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا غور تو کیجئے، ذرا غور تو کیجئے. امام علی نقی کون ہے؟ آپ کے اور میرے 10ویں امام. 10ویں امام کا لعاب کنکر سے مخلوط ہو کر اگر ابو ہاشم جعفری کے دہن میں پہنچتا ہے وہ 70 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے. حسین جو تیسرے امام ہیں کنکر کے ساتھ مخلوط ہو کر نہیں، براہ راست دہن عباس میں اگر وہ لعاب منتقل ہوگا تو عباس کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا. آپ نے اندازہ کیا کہ واقعاً ان کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا کہ جس نے حسین کے لعاب کو باقاعدہ بطور غذا استعمال کیا ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ جو امام حسین کا تعلق جناب عباس کے ساتھ ہے ویسے ہی تعلق آپ کو مولا کائنات کا پیغمبر اکرم کے ساتھ نظر آئے گا. پیغمبر اکرم نے بھی اپنا لعاب بطور غذا امیر المومنین کے دہن میں منتقل کیا ہے. اور یہ جملہ تو اس وقت بھی پیغمبر نے کہا تھا علم کے حوالے سے، جب خانہ کعبہ کے اندر آ کر علی کو اپنی آغوش میں لیا تھا اور جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ کہا تھا کہ میں پریشان ہوں کہ اس بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں، تو پیغمبر اکرم مسکرائے تھے. آغوش میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دیں. اور اس وقت جب علی نے پہلی نظر ڈالی ہے تو پیغمبر اکرم کے چہرے پر ڈالی ہے. کیا جملہ ہے. سیرت امیر المومنین میں خود مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی اس کو نقل کیا کہ پیغمبر اکرم نے اس موقع پر کہا یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے مخصوص کر دی، میں نے اپنا علم تجھ سے مخصوص کر دیا. بالکل یہی چیز آپ کو حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت کے موقع پر بھی نظر آئے گی. وہ علی کی پہلی نظر جو پیغمبر اکرم سے مخصوص ہو گئی، اور وہ عباس کی پہلی نظر کہ جو حسین سے مخصوص ہو گئی. دیکھیے جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئیں، جو مصائب آئے وہ بھی آپ جانتے ہیں. وقت گزرا، امیر المومنین نے جناب ام البنین سے عقد فرمایا اور وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جس کا علی کو انتظار تھا. جناب ام البنین بیٹے کی ولادت ہوئی، امیر المومنین تشریف لائیں، دیکھا اور ایک جملہ کہا، ہے تو بالکل ویسا ہی کہ جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا، بالکل ویسا ہی. پھر اس کے بعد آغوش میں لیا. جناب ام البنین کہتی ہیں مگر یا امیر المومنین یا ابوالحسن میں پریشان ہوں، بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی. کہا مجھے معلوم ہے. مسکرائے. یاد آ گیا کہ خود میرے ساتھ بھی تو یہ واقعہ پیش آیا تھا. کہا ذرا میرے حسین کو تو بلانا. 26 ہجری حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت ہوئی. کہا میرے حسین کو تو بلانا. جیسے امام حسین قریب آئے حضرت ابوالفضل عباس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے. مولانا زیدی کہتے ہیں کہ گویا اس وقت عباس سے کہہ رہے تھے کہ مولا ہاتھوں کا ہدیہ تو ابھی سے قبول کر لیجیے. اب امام حسین نے اپنے آغوش میں لیا اور جیسے ہی حسین کی آغوش میں آئے آنکھیں کھول دی. پہلی نظر مخصوص کر دی امام مظلوم کی زیارت کے لیے. اور پھر حضرت امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام اپنے چچا کے نام پر عباس رکھتا ہوں. یہ کہا. جناب زینب سن رہی تھی. زینب نے کہا کہ بابا میرا یہی وہ بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے. کہا کہ ہاں زینب یہی وہ بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے. دیکھیے جناب زینب اور حضرت عباس میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ماں اور بیٹے میں ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے گا. کربلا میں زینب بوڑھی بہن ہے، عباس جوان بھائی ہے.
جناب زینب کہتی ہے بابا ایک کام تو کیجئے، کچھ دیر کے لیے میرا یہ بھائی عباس، نام تو آپ نے رکھ دیا، ذرا اسے میری آغوش میں تو دیجئے گا۔ اور امیر المومنین نے عباس کو زینب کی آغوش میں دے دیا۔ جناب زینب نے اپنا ہونٹوں کو قریب کیا حضرت عباس کے کانوں سے، مولانا حضرت زیدی صاحب، اور کچھ کہنا شروع کیا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ بیٹی ابھی تو بھائی پیدا ہوا ہے، ابھی سے بات چیت شروع کر دی؟ کہا کہ نہیں بابا باتیں تو ہوتی رہیں گی، ابھی تو ایک امانت تھی وہ میں نے حوالے کی ہے۔ کہا امانت کون سی؟ کہا میری ماں فاطمہ زہرا نے یہ کہا تھا، وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ اے زینب تیرے بہت سے بھائی پیدا ہوں گے، ایک کا نام عباس ہوگا، جب وہ پیدا ہو تو کہنا کہ ماں فاطمہ زہرا نے سلام کہا ہے۔ یہ کیا عباس کا نصیب ہے کہ جناب سیدہ سلام کہلوا رہی ہے، اپنا بیٹا کہہ رہی ہے۔ دیکھیے زمانہ آگے بڑھا، کربلا کا میدان سج گیا اور عباس شہید بھی ہو گئے، مگر آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جناب ام البنین کا طریقہ کار تھا کہ جناب ام البنین جناب سیدہ کی قبر پر آیا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اے بی بی فاطمہ زہرا میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ ام البنین ماں ہے، مگر وہ بھی جانتی ہے کہ فاطمہ زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، کہ یہ میری آغوش میں ضرور آیا ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، مگر یہ بیٹا فاطمہ زہرا کا ہے۔ اچھا دیکھیے برادران عزیز، قضیہ میدان کربلا کے اندر حضرت عباس کی شہادت ہو گئی، لوگ آتے تھے جناب ام البنین کو پرسہ دیا کرتے تھے، تو جناب ام البنین یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا عباس یہ لوگ مجھے پرسہ دیتے ہیں کہ تو مارا گیا، مجھے یقین نہیں آتا، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں نے تیرا بچپن دیکھا ہے، میں جانتی ہوں کہ تو کیا ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا۔ ہاں بیٹا مگر مجھے یقین آنے لگتا ہے کہ تو مارا گیا۔ کب یقین آتا ہے؟ پہلے تو جملہ یہ تھا کہ مجھے یقین نہیں آتا، میں تجھے جانتی ہوں، میں نے تجھے پالا ہے، مگر پھر بعد میں جناب ام البنین کہتی ہیں اے بیٹا مجھے یقین آنے لگتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگے۔ کہ اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ سکینہ کو تماچے مارے۔ اے بیٹا مجھے اور یقین آ جاتا ہے کہ جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئی، اگر میرا عباس زندہ ہوتا کس کی مجال تھی کہ شہزادی زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالے۔ اور بیٹا مجھے پورا یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ بیمار امام کو کوڑے مارے گئے، اس کا بستر کھینچ لیا گیا۔ اگر میرا عباس زندہ ہوتا کس کی مجال تھی؟ بس اے بی بی ام البنین آپ نے تو سنا ہے، زینب کے دل سے پوچھئے کہ جس نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں۔ میدان کربلا میں عباس کی علمداری، کس طرح سے اس مختصر سی فوج کو سارا دن لڑایا ہے جناب عباس نے، ورنہ تو یہ پورا معرکہ چند گھنٹوں کے اندر ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر دیکھیے عصر عاشور تک یہ جنگ چلی ہے۔ اور ہر تھوڑی دیر کے بعد جب بھی عباس آ کر یہ کہتے ہیں نا کہ آقا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں، تو حسین کیا جواب دیتے ہیں؟ اے عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تھوڑی دیر اور گزری، پھر عباس آئے کہ آقا اب اجازت ہے، اور حسین ایک ہی بات کہتے ہیں کہ عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ جب عصر عاشور سے کچھ پہلے عباس علمدار نے آ کر وہی سوال کیا نا کہ آقا اب مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جا کر اپنی قربانی پیش کروں، حسین نے وہی جواب دیا، اے عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں۔ یہ وہ موقع تھا فنظر یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور حسرت کے ساتھ کہا مگر آقا اب میرا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمبردار تھا، میرے پیاسے سپاہی حوض کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں، اے آقا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں اپنی قربانی پیش کروں۔ اس وقت بھی حسین نے تو اجازت نہ دی، مگر اب وہ موقع آ گیا۔ عباس گردن کو جھکائے پیچھے کی طرف گئے اور ایک کونے میں اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کو دیکھا، اور سکینہ کیا کہہ رہی ہے؟ اے چچا عباس آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ عباس کہتے ہیں سکینہ کیوں نہیں؟ کہا کہ چچا آپ کو میرے یہ سوکھے وہ ہونٹ نظر نہیں آتے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی پیاسی ہوں؟ یہ بچے اپنی معصومیت میں جس طرح سے بات کرتے ہیں اسی طرح سے سکینہ سوال کر رہی ہیں، اے چچا آپ کو میرے پیاس نظر نہیں آ رہی؟ کہا کہ بالکل۔ کہا چچا مجھے پانی چاہیے۔ عباس کہتے ہیں اے سکینہ ایک کام کر دے، آقا سے اجازت دلوا دے، میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں گا۔ سکینہ کہتی ہے چچا بس اتنی سی بات ہے، اب میرے بابا نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، آپ مجھے لے چلیے، میں آپ کی سفارش کروں گی بابا کے سامنے۔ عباس نے مشق کو تھاما، سکینہ کو گود میں اٹھایا اور چلے امام حسین کی طرف۔
حسین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا کہ عباس سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک جملہ عباس سے کہا اور ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے جاؤ عباس جاؤ، پانی کا انتظام کرو، اب میں نہیں روکتا۔ مگر دوسرا جملہ جو سکینہ سے کہا وہ بڑا قیامت کا جملہ تھا۔ کہنے لگے سکینہ ابھی اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے، کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا۔ جب تماچے لگیں گے تجھے تیرا چچا عباس یاد آئے گا، جب تازیانے لگیں گے تجھے تیرا چچا عباس یاد آئے گا۔ وہ بچی اپنی معصومیت میں اس وقت تو کچھ نہ سمجھی، تمام بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ بچوں جمع ہو جاؤ، بس تھوڑی دیر کے بعد میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ عباس میدان میں گئے، تھوڑی دیر تک عباس نظر آئے، پھر عباس نظر نہ آئے مگر علم نظر آ رہا تھا۔ عباس پلٹے ہیں تو بھی علم نظر آ رہا ہے، مگر سکینہ کا دل بے چین ہو گیا جب دیکھا کہ علم ایک طرف جھکا مگر پھر سنبھل گیا۔ پھر سکینہ کا دل بے چین ہوا جب دیکھا علم دوسری طرف جھکا مگر پھر علم سنبھل گیا۔ مگر کچھ دیر کے بعد نظر یہ آیا کہ علم گر گیا، علم ٹھنڈا ہوا۔ عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے عزیزوں، عباس گھوڑے سے زمین پر گر چکے اور وہاں سے ایک جملہ کا آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ دو رد عمل ہے، سکینہ نے کوزہ پھینک دیا اور فریاد کر کے کہتی ہے اے چچا واپس آ جاؤ، مجھے پانی نہیں چاہیے، اور حسین نے اپنی کمر کو تھام کر کہا الان انکسر ظہری، اے عباس تیری یہ صدا سن کر میری کمر ٹوٹ کر رہ گئے۔ مگر آہستہ آہستہ جب عباس کے کنارے پہنچے، سرہانے پہنچے ہیں، عباس کا سر اپنی گود میں لیا اور کہنے لگے عباس کوئی خواہش ہے؟ عباس کہتے ہیں آقا خواہش تو ہے مگر میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں؟ کہا کہ نہیں کہو۔ کہا عباس کہتے ہیں آقا صرف اتنی خواہش ہے، میں نے سنا تھا جب میں اس دنیا میں آیا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی، جاتے ہوئے آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں، مگر مولا میں کیا کروں، میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، میری دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ آقا اگر زحمت نہ ہو تو اپنی عبا کے دامن سے میری آنکھ میں موجود خون کو صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ آقا میں آپ کو اتنی زحمت بھی نہ دیتا مگر میں کیا کروں، میرے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، میرے دونوں بازو کٹ چکے ہیں۔ حسین نے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، عباس نے آنکھ کھول کر جی بھر کر حسین کے چہرے کی زیارت کی، اور اب حسین کہتے ہیں اے عباس ایک تمنا میری بھی ہے۔ کہا آقا حکم فرمائیے۔ کہا تمنا یہ ہے کہ جب تو نے مخاطب کیا، کبھی آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی امام کہا، مجھے بھائی کبھی نہیں کہا۔ اے عباس دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ بھائی تو کہہ دے۔ عزیزو عباس کا جملہ سنیں گے، علماء کہتے ہیں کہ ابوالفضل عباس نے کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں کیسے کہوں، آپ فاطمہ زہرا کے لال ہیں، میں کنیز زہرا کا بیٹا ہوں، ارے آقا میں آپ کو بھائی کہوں تو کیسے؟ اب حسین کے تیور بدلے، حسین کہتے ہیں اے عباس اب میں امام بن کر حکم دے رہا ہوں، میں امام بن کر حکم دے رہا ہوں، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہو۔ عباس نے حکم کا لفظ سنا، بے اختیار کہا ہے میرے بھائی حسین۔ عباس کا دم نکل گیا، عباس کی روح پرواز کر گئے۔ عزیزوں بس حسین کا مرثیہ سنیے اور مجلس مکمل ہو جائے۔ حسین کہتے ہیں اے عباس تیرے جانے سے دو کام ہوئے، کل تک وہ آنکھیں جو تیری وجہ سے چین کی نیند سویا کرتی تھی، آج کے بعد وہ آنکھیں بیدار رہیں گی، اور کل تک جو تیرے خوف سے آنکھیں جاگتی رہتی تھی، آج کے بعد وہ چین سے سو جائیں گے۔ یعنی حسین کیا کہنا چاہتے تھے؟ حسین کہنا چاہتے تھے عباس تیرے جانے سے ہوا یہ ہے کہ فوج یزیدی اب چین کی نیند سوئے گی اور زینب کو اب قیامت تک چین کی نیند نصیب نہ ہوگی۔ ہائے میرا عباس مارا گیا، ہائے میرا علمدار مارا گیا۔